الأنبياء نذيرك في نظر مثل تو نہ شد پیدا جا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن جس کا نام ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، آپ جانتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جید علماء اکرام ہوں جن سے ہم سوالات کریں، جن سے ہم جان سکیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں کس انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور سرکار کا کس انداز میں استقبال کیا گیا، چاہے وہ عرش بری پر فرشتے ہوں، چاہے وہ اس روح زمین پر مدینہ شریف میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر گئے، اس انداز ہم نے لاسٹ پروگرام میں کوشش کی مختصر سے وقت میں بات کریں. آج ہم کوشش کریں گے اس کو بھی آگے ہم کنٹینیو کریں، لیکن آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں اپنے گیسٹ پینل کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ آج الحمدللہ دو جید علماء اکرام ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت ثناخواں ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ اللہ خیریت کا سے؟ احسان. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آج بھی تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ حضرت کل آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی تھی، آج بھی انشاءاللہ ہم آپ سے مستفیض ہوں گے. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے جو گیسٹ پینل پر دوسرے علامہ صاحب موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، نور ہدایت میں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں. میری مراد محترم المقام حضرت علامہ سید طلحہ سیفی دامت برکاتہم العالیہ. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان. آپ کی دعائیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. علماء اکرام کے سامنے بات کرنا یقین مانیے بڑا مشکل ہے، لیکن آپ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر کوشش کرتے ہیں ہم کچھ سوالات جو ہمارے آڈینس کے سوالات ہوتے ہیں، ہمارے عشاقان مصطفیٰ کے سوالات ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کا ہم باقاعدہ اچھا جواب حاصل کر سکیں، کیونکہ لوگوں کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں. آپ دونوں بہت ہی خوبصورت شخصیات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج کے ہمارے جو معزز مہمان، تیسرے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، میری بڑی خواہش تھی کہ حضرت تشریف لائیں کیونکہ انداز بڑا پیارا ہے اور گفتگو بڑے پیار سے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کی ثنا دل سے کرتے ہیں. آج کل ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں جو ثنا خوانی تو کرتے ہیں لیکن دل سے تعلق نہیں ہوتا. بہت کم ثنا خوان ہوتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ثنا خواں ہیں محترم المقام بھائی بدر منیر قادری صاحب. بدر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طبیعت خراب ہے مجھے اندازہ ہے، آپ پھر بھی تشریف لائے، سرکار نے بلایا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم حمد باری تعالیٰ کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو ناظرین آئیے سنتے ہیں بدر منیر صاحب کی آواز میں خوبصورت حمد باری تعالیٰ. مولا سارے کہندے تیرا تیرا سبحان اللہ. اتے میں بھی آکھاں تیرا تیرا تے کچھ نہیں ہو جانا مولا کدی تو بھی کہہ چھڑنے عدل کرے تے ہر تھر کمبنے اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخش جاسن مولا میں ورگے موقع لے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ہاں بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ
اللہ ہے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ہے سبحان اللہ اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو ہاں اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو ستے ہوئے لکھ جگاندا اللہ ہے ہاں ستے ہوئے لکھ جگاندا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ہے کر تو مینو یاد میں تینو یاد کراں 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 وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اور ایک اور آیت اس کا ترجمہ پتھر دے وچ کیڑیاں نو وی فکر نہیں ہاں پتھر دے وچ کیڑیاں نو وی فکر نہیں کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ ہاں کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ بے شک ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ہے ناظرین ہم رزق کی خاطر کبھی کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگے نا رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے اس کے علاوہ کوئی رزق دے ہی نہیں سکتا ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو نہیں جھکتے دنیا والوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں آج کی اس حمد سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے جو ظاہر سی بات ہے قرآن میں بھی فرمان ہے اللہ ہی رزق دینے والا ہے اللہ سے مانگو اللہ عطا فرمائے گا لیکن مانگنے کا سلیقہ علماء اکرام سے ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ مانگنا کس طرح چاہیے ڈائریکٹ نہیں وسیلے سے مانگو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا باقاعدہ آج کے ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں بدر منیر بھائی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرمائی اللہ رب العزت آپ کی آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے ازواج مطہرات ہے جب ہم اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا چہرے پہ مسکراہٹ آ جایا کرتی ہے کیونکہ وہ کتنی خوش نصیب ازواج تھی جن کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا ہم کوشش کریں گے مختصر سے وقت میں ہم ازواج مطہرات کے حوالے سے جان سکیں کہ کون تھی کیا شخصیات تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا پیار تھا اور سرکار ان سے کتنا پیار کیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس انداز میں پایا باقاعدہ ہم پہلا سوال میں علامہ سید طلحہ سیفی صاحب سے عرض کروں گا حضرت ارشاد فرمائے گا ازواج مطہرات کا مختصر سا تعارف اور ان کی تعداد کیا تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اولا حامد بھائی میں ابتدا میں آپ کا اور اس ٹی وی کی مکمل مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں آپ کا شکر کہ آپ نے مجھے ماہ ربیع الاول کی اس بابرکت ٹرانسمیشن میں حاضر ہو کر اپنا مافِ ضمیر بیان کرنے کا موقع عنایت کیا شکریہ ازواج مطہرات کے تعارف کے طور پر ایک جامع جملہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی
زوجیت کا شرف جن خوش قسمت خواتین کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا انہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ اہل اسلام جو علماء کاملین ہیں، علماء ربانیین ہیں، بالاتفاق انہوں نے جن صحابیات اور خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف ثابت فرمایا کہ ان کی تعداد بالاتفاق 11 ہے، جن میں 6 کا تعلق قبیلہ قریش کے اعلیٰ خاندانوں سے ہے، جن میں سے حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور 4 جو ازواج مطہرات ہیں ان کا تعلق عرب کے دیگر قبائل سے ہے، جن میں حضرت زینب بنت جہش بھی ہیں اور زینب بنت خزیمہ بھی ہیں، اسی طرح حضرت جویریہ اور حضرت میمونہ، اور ایک نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک زوجہ وہ غیر عربیہ تھی جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، جن کا نام صفیہ بنت حی ہے۔ اب یہاں پر ایک قابل توجہ علمی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی حضور کی 2 ازواج حضرت خدیجہ اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی حیات میں انتقال فرما گئی تھی، جبکہ 11 ازواج کا جو انتقال ہے وہ حضور کے مبارک وصال کے بعد ہوا گیا۔ حضرت بہت بہت شکریہ، آپ نے معلومات فراہم کی۔ حضرت میں چاہوں گا ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں تو علامہ عبدالقدیر صاحب آپ سے عرض کروں گا، فرمائیے گا ازواج مطہرات کا چیپٹر تو بہت ہی طویل ہے، جتنی گفتگو کی جائے کم ہے نا، تو میں چاہوں گا ارشاد فرمائے گا قرآن اور حدیث میں ازواج مطہرات کا ذکر کس انداز میں ہوا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رول ماڈل بنایا ہے، اسی طریقے سے ازواج مطہرات کی ہر خواتین کو اللہ نے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواتین کے لیے ایک ماڈل بنایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کا تعارف اس طرح سے کرواتا ہے کہ وہ پوری امت کی مائیں ہیں، امت کے جو افراد ہیں ان کا جو رسپیکٹ لیول ہے ہمارے ساتھ جو تعلق، حضور کی تو وہ ازواج ہیں لیکن بتعلق امت وہ تمام امت کی مائیں ہیں۔ اسی وجہ سے شاید وجہ بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارکہ کے بعد بھی وہ کسی سے نکاح نہیں فرما سکتی ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ازواج مطہرات خود حضور سے تعلق قائم ہو جانے کی وجہ سے ان کی زندگی کا ایک گوشہ کتابوں کے اندر محفوظ ہو گیا ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ملک عرب میں بے شمار خواتین ہیں، بہت سو کے نام بھی آپ پر میں نہیں جانتے ہوں گے، لیکن یہ تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کے زندگی کے تمام ادوار، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کے خاندان کے دیگر، جس طرح بھی علامہ صاحب قریش مکہ کی خواتین جو ازواج بنی ان کا ذکر فرما رہے تھے، تو یہ ساری کلاسیفیکیشن ماشاءاللہ کتابوں میں موجود اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ سینٹر آف اٹینشن بن گئی ساری امت کے علماء کے لیے، مفکرین کے لیے، کہ کیسی اعلیٰ خواتین ہیں وہ ماشاءاللہ، اور حضور کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ بھی رکھیں ذہن میں آپ کہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر آخری زوجہ تک جو ہے وہ ان تمام کو اگر شرف زوجیت ملا ہے، حضور کا کچھ بھی اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ تو زبانی مبارک تب ہلاتے جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو بہرحال یہ بات ذہن میں رہے، ان کا حریم ناز میں آ جانا ہی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ چاہے جائے کہ ہم ان کی زندگی کو چھان پھٹک کریں، ان کے معاملات کو دیکھیں اور غور کریں اور پھر سوال کھڑے کریں، بلکہ آنکھ بند کر کے آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے رول ماڈل ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ امت کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہے۔ بالکل۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر آپ نے فرمائی کہ قرآن و سنت میں ان کا کیا درجہ ہے امت کے لیے، تو یاد رکھیے گا ان کی تعلیمات، ان کا کردار، ان کی کنٹریبیوشن، ان کی خدمات، ان کا بے انتہا قربانی۔ میں پڑھ رہا تھا ازواج مطہرات کے حوالے سے، تو آپ کی کوئی بھی زوجہ ہمیں ایسی نہیں ملی کہ جن کے بارے میں ذکر یہ نہ ہو کہ she was generous، وہ she was charitable، یعنی کہ حضور مسائل فلا تنہر کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو حکم دے رکھا تھا کہ میرے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات قرض مانگنے کی نوبت آ جاتی، لیکن آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا کہ کبھی ایسا نہ ہو۔ تو آپ یہ ٹائٹل ہر حضور کی زوجہ کے ساتھ آپ دیکھیں گے۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات کہ دنیا سے دوری، بے رغبتی اور آخرت کی ٹائم تیاری کرنا، دنیاوی مال و متاع کو جمع نہ کرنا، یہ باقاعدہ حکم دیا گیا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو۔ ہاں یہ بھی ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں پورے سال کا راشن بھی آ گیا گھر میں، لیکن جو ہے وہ فاقے بھی ہیں
اور 40-40 دن تک چولہے کا نہ جلنا بھی ہے. زیب و زینت کا اختیار اس طریقے سے نہیں کرنا ہے جیسے کہ عام مسلمان کی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو اس درجے کی حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تھا. آپ واقعہ ایلا پڑھیں یا 9 ہجری کا واقعہ آپ پڑھیں تو آپ جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادوار میں کہ جہاں پر تبوک ہو چکی ہے, خیبر ہو چکا ہے اور بڑے بڑے مال و غنیمت کے مال وغیرہ بھی آئے, لیکن دربار مصطفیٰ اور کاشان نبوت کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر فقیری والی زندگی اور نور ہی نور ہے, اور دین کا اصل پیغام ان خواتین نے محفوظ فرمایا. حدیث کی نیریٹر بنی ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے ہمارے ہاں اگر اللہ نہ کرے یہ بات آ جائے کہ خواتین تعلیم میں کیوں آگے چلی جائے, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین نے باقاعدہ حدیث کو نیریٹ کیا ہے. کسی کی طرف سے 378 ہے, کہیں پر سے 500 احادیث ہے, کہیں پر جو ہے اس سے کم اور یا زیادہ کی احادیث ہیں. اتنی امپورٹنس کہ راویوں میں ان کا نام آ رہا ہے. آپ دیکھیں اللہ اس وقت یہ کام بہت امپورٹنٹ تھا اور بہت بڑا کام. آپ دیکھیں کہ راویہ میں ان کا باقاعدہ نام آتا ہے, ورنہ تو ہم اور آپ اگر علم کے خلاف ہو جائیں معاذ اللہ تو ہم تو کہیں کہ یار خواتین کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے. آپ نے ازواج مطہرات کو اس طریقے سے سکھایا, ان کو سیکھنے کا موقع عطا فرمایا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو جتنا کلوز ہے رسول اللہ سے وقت گزار رہا ہے وہ بہت کچھ جانکاری کرتا ہے, اور گھر کے تقریباً معاملات سے وہ آگاہ ہیں, جس کو آپ نے امت کی خواتین کے حوالے سے قابل عمل باتوں کو آپ نے آگے بڑھایا ہے اور پہنچایا ہے. ٹھیک ہے حضرت ارشاد فرمائے گا, علامہ سید طلحہ سیفی صاحب ارشاد فرمائے گا, کیا ازواج مطہرات کا تعلق اہل بیت سے ہے, اگر ہے تو کس انداز میں, ارشاد فرمائے گا. دیکھیں بالکل یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. مذہب اسلام کے جو علماء محققین ہیں ان میں اجلہ صحابہ, اجلہ تابعین اور بعد کے جتنے بھی تابعین کے بعد کے محققین اور علماء ہیں, ان تمام کے نزدیک ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل اور داخل ہیں. اور قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت تطہیر کے جو اہل بیت کے لیے تطہیر کو اور پاکیزگی کو ثابت کرتی ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت ہر قسم کی گندگی کو اور ناپاکی کو دور فرمائے اور تمہیں خوب ستھرا فرما دے. تو اس آیت کریمہ کے تحت ہمارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ازواج مطہرات کے حجرات میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, اور یہ آیت اگر ہم اس آیت سے پہلے کی اور بعد کی آیات کو دیکھیں تو یہ آیت ازواج مطہرات سے خطاب کے دوران اللہ جل وعلا نے نازل فرمائی ہے, جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کرتی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک معروف شاگرد جو خود تابعی ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ بازار میں یہ ندا فرمایا کرتے آیت تطہیر پڑھ کر کہ واللہ یہ آیت تطہیر جو ہے ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور میں اس آیت کے ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہونے پر مباہلہ بھی کر سکتا ہوں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل بیت سے گندگی اور ناپاکی کو دور کرنے کی بات ارشاد فرمائی ہے, یہ بات اس بات کے اندر جو اہل بیت سے خطاب کیا جا رہا کہ ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. اور یہاں پر ایک تعجب خیز بات میں کرنا چاہتا ہوں, جو لوگ صرف نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے تعلق رکھنے والے حضور کی مخصوص اولاد کو ہی اہل بیت میں شامل مانتے ہیں اور وہ ازواج کو اہل بیت میں شامل نہیں مانتے, تو ان سے یہ سوال ہوگا بتائیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ کیا سیدہ اہل بیت میں داخل ہیں یا نہیں, تو یقیناً وہ کہیں گے کہ سیدہ اہل بیت میں داخل ہیں اور اہل سنت کے نزدیک بھی داخل ہیں. پھر پوچھا جائے گا بتائیے خدیجۃ الکبریٰ طیبہ طاہرہ اہل بیت میں داخل ہیں یا نہیں, وہ کہیں گے نہیں داخل. تو یہ کیسی حیران کن بات ہے, تعجب خیز بات ہے کہ بیٹی کو تو آپ اہل بیت مان رہے ہیں اور وہ بیٹی بظاہر جس وجود سے پیدا ہوئی ہے اس ماں کو آپ اہل بیت میں شامل نہیں مان رہے. یہ ایک تعجب خیز بات ہے. اسی لیے اہل سنت کے جو محققین ہیں, بڑے بڑے صحابہ کرام, تابعین اور بعد کے آنے والے محققین کا یہ بالاتفاق نظریہ ہے کہ ازواج مطہرات حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں. بلکہ یہاں تک ہمارے مفسرین نے بات ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم سے جن کا اہل بیت ہونا ثابت ہوتا ہے وہ ازواج مطہرات ہی ہیں. بقیہ جو اہل بیت ہیں حضور علیہ السلام کی بنات ہیں, حضور کے نواسے ہیں, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات یا حضور علیہ السلام کے دیگر اقربا ہیں,
ان کا اہل بیت ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. تو اہل سنت کے نزدیک ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں اور حضور کی بیٹیاں حضور کے دیگر نواسے بھی اہل بیت میں شامل اور داخل ہیں. ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. حضرت میں چاہوں گا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت خوبصورتی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو کیوں نہ اس میں اور 4 چاند لگائیں. اور بدر منیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت سننے کی سعادت حاصل فرمائیں. جی. آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ، جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ. حور آنے لگی آمنہ بی کے گھر، رب کے محبوب کو دیکھنے ایک نظر، آمنہ بی کا غیلان کتنا حسین، سارے عالم میں کوئی بھی ثانی نہیں جس کا ثانی نہیں، جس کا ثانی نہیں اس کا سایہ ہو کیا. آقا ہے نور خدا سبحان اللہ، آقا ہے نور خدا سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ. شمس و ضحیٰ محمد، کیف الورا محمد، نور خدا محمد، صدر العلا محمد. خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو بنا کے محمد بنا دیا. آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف اک مستانی ہے، مخمور یکھی ہن مد بھریاں. اس صورت نو میں جانا کھا جانا نک جان جہانا کھا، سچیا خط رب دی مشانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بنیا. آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ. بے شک اللہ کی پاکی ہے اور سرکار کی آمد ہے. ناظرین چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، چہرے ہمارے مرجھائے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ سرکار کی آمد ہے. ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. کیوں؟ سرکار کی آمد ہے. سائے کی بات ہوئی ہے، موضوع ہمارا ازواج مطہرات ہے، بالکل اس کو میں کنٹینیو رکھوں گا، لیکن بڑی کمال کی بیچ میں بات آ گئی. سب کا سایہ ہے، سرکار کا سایہ نہیں ہے، ان کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے. اس پر گفتگو کریں گے. ارشاد فرمائیے گا علامہ صاحب، اس میں کیا حقیقت ہے اور کتنی حقیقت اور کس انداز میں ہے کہ سرکار کا سایہ نہیں ہے؟ ارشاد فرمائیے گا. یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکات ہے، اور یقیناً جو ہے آپ کا سایہ نہ ہونا یہ نور آپ کے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مول و براز مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبو کا آنا یہ خود بھی آپ کے بہت بڑے نور ہونے کی دلیل ہے. حالانکہ 70,000 پردوں میں آئے، کتنے 70,000 پردوں میں ایک پردہ ڈال دیں تو بھی سایہ آ جائے. آپ بیٹھے چند لباس پہن کر تو آپ کا بھی سایہ پیچھے نظر آ رہا ہے. 70,000 پردوں میں بھی رہ کر جس کا سایہ نہ ہو وہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سراپا نور ہے، پیکر نور ہے. اور پھر ہوتا اگر زمین پر سایہ
रसूल का, फिर पाँव उम्मती कहाँ रखता रसूल का। तो ये रिस्पेक्ट है और अदब है। आज लोग की कुछ बातें कर रहे हैं इसके हवाले से कि गुंबद खजरा का साया है, दिखाया जाता है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं है जी। ना हदीस पाक में इसके हवाले से कोई ख़ास दलील मौजूद है, ना ऐसी कोई बात का दावा है, बल्कि दावा तो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके साथ लगने वाली अशिया का ज़रूर है। देखिए, लिबास का साया तो होना चाहिए, अगर आपकी ज़ात मुबारक का साया नहीं है तो लिबास का तो साया होना चाहिए, लेकिन नूरानी कैफियत का आलम यह है कि अगर उसके साथ कोई बशरी लिबादा भी अटैच हो जाता है तो लिबास का साया क्या होता है, 70,000 पर्दों का भी साया नहीं है। तो ये शर्फ अल्लाह ने खास रसूलुल्लाह को इसलिए भी अता फरमाया है कि नूरानी होने की सिफत यही है कि उसका कोई साया ही ना हो, और साया तारीकी से ताबी अमूमन होता है। आपने कभी किसी का साया रोशनी में भी नहीं देखा होगा, ये एक मोहब्बत वाली बात है, एक मोहब्बत वाली बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं आगे पीछे सब जगहों से अल्लाह ने तारीकी को दूर फरमा दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, दाएं भी नूर है, सरकार जहां जाते बादल साया फरमाते हैं, बादल साया फिगन हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बल्कि ये वाकया मैंने बुहरा राहिब के हवाले से बहुत पढ़ा है, और जब आपकी तकरीबन 12 साल की उम्र है, मुल्क शाम जा रहे हैं, तो सामने खानका है, ईसाइयों का पादरी वो कोई होगा बहुत बड़ा राहिब, तो वो खानका से बाहर नहीं निकलता था। उसने देखा कि दरख्त किस तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका कुछ बड़ी चीज़ हो गई है। जब बाहर आया तो काफिला सामने मौजूद है, और काफिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, अबू तालिब साथ है। उसने कहा कि मैंने आज तक ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बहरहाल दावत दी, कहा सब आ जाएं। अबू तालिब ने जो है वो, चूँकि हुजूर उस वक्त कम उम्र थे और उनको जो है वो रोक लिया सामान की हिफाजत करने के लिए, बाकी लोग दावत में शामिल हो गए। तो उसने कहा नहीं लगता है तुम में से कोई रह गया है। कहने लगा नहीं सब तो आ गए। कहने कोई है जो रह गया है। कहा कि हाँ वो बच्चा है वो रह गया, कहा उसको भी लेकर के आओ। तो जब अल्लाह के नबी वहाँ से चलने लगे तो उस वक्त कैफियत का आलम उसने खुद देखा और मुलाहिजा किया कि बादल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करते हुए उसकी तरफ जा रहा था। बचपना है, अल्लाह अकबर। तो उस वक्त भी उसने गवाही दी और कहा कि वाकई में मुसलमान तो नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा कि ये ज़रूर है कि ये यही साइन है जो मैंने पढ़ा है किताबों के अंदर कि उनकी शान इस तरह की होगी। फिर उसने मोहर नबुवत देखी और अबू तालिब को बाकायदा मशवरा दिया कि आप इनको शाम लेकर ना जाएं, क्योंकि वहाँ लोग इंतजार में अगर वो पहचान लेंगे तो उन्हें तकलीफ पहुँचाएंगे। तो ये सूरत हाल है जी। मोहब्बत की बात हुई, हज़रत इरशाद फरमाएगा अज़वाज मुतहहरात हमारा मौजू है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हुजूर पाक से मोहब्बत कितनी फरमाया करती थी, इरशाद फरमाइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अव्वलन इस सवाल के जवाब को समझने से पहले हमें मोहब्बत का मफ़हूम जानना होगा। जी जी। हज़रत मुहक्किक इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं पसंदीदा चीज़ की तरफ मिलाने कल्ब का हो जाना मोहब्बत है। यानी अगर मेरा दिल किसी पसंदीदा चीज़ की तरफ राग़िब हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, तो गोया कि मुझे उस चीज़ से मोहब्बत है। अब नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम का जो सबसे पहला निकाह हुआ कि उसकी बुनियाद ही मोहब्बत है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने जब नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम की मुबारक ज़ात में खिलकतन और कुदरतन अल्लाह की जानिब से जो बाबरकत औसाफ थे, बेमिसल बेमिसाल औसाफ थे, हुजूर की दियानतदारी, अमानतदारी, हुजूर का सिद्क़, पाक दामनी, हुजूर की इफ़्फ़त, जब हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के ये पाकीज़ा औसाफ मुलाज़ा फरमाए तो उनके दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बेदार हो गई। और फिर सय्यदा ने खुद हज़रत खदीजतुल कुबरा ने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम निकाह भेजा के और हुजूर अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ के। इसी तरह जितने भी हुजूर के अज़वाज मुताहरात हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत फरमाती हैं। हत्ता के एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा के हुजरे में बारी के मुताबिक दाखिल हुए तो सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखकर मोहब्बतन चंद अशार पढ़े, जिनका मुरादी मफ़हूम और मुरादी तर्जुमा ये है कि आसमान का भी एक सूरज है और हमारा भी एक सूरज है। हमारा सूरज आसमान के सूरज के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत और चमकदार है, क्योंकि आसमान का सूरज तो बादे फजर निकलता है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूरज इशा के बाद भी बड़ी ताबनाकी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रोशन और मुनव्वर रहता है। इसी तरह सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम से जा बजा इज़हार मोहब्बत फरमाती थी और अर्ज करती थी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह उम्मे ज़रा को अबू ज़रा से मोहब्बत है ना, मुझे आपसे उससे ज्यादा मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अज़वाज मुताहरात नबी करीम अलैहिस्सलाम से ना सिर्फ मोहब्बत फरमाती थी, हुजूर की रज़ा के हुसूल के लिए, हुजूर की खुशनुदी को हासिल करने के लिए जा बजा नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम की रज़ामंदी वाले और हुजूर की पसंदीदगी वाले काम वो किया करती थी। हत्ता कि हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने हुजूर की मोहब्बत में अपनी बारी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दी। क्यों? हज़रत सौदा जानती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगरचे
اپنی ازواج کے درمیان معاملہ عدل فرماتے ہیں، معاملہ مساوات فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی قلبی طور پر نبی کریم علیہ السلام کا زیادہ میلان حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف تھا. اس لیے حضرت سودا نے حضور کی محبت میں اپنی باری کو ترک کر دیا اور اپنی باری بھی نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے تقاضے پر عامل بنتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارضا باخوشی آپ نے عطا فرما دی. تو یہ تمام واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو نبی کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبت بھی تھی، اور حضور کی محبت کے تقاضوں پر حضور کی تربیت کو قبول کرنے کے بعد وہ ساری زندگی اس پر آسان انداز سے امر پیرا بھی الحمدللہ رہی ہے. حضرت یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات کی محبت. ارشاد فرمائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کس انداز میں محبت فرمایا کرتے تھے؟ یہ بھی بہت زبردست سوال ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک عام امتی کو بھی یہ امر فرمایا ہے، یہ آرڈر دیا ہے کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ بہتر حسن سلوک کرے اور محبت کا احسن معاملہ کرے. اب ایک امتی کو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی وائفز کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کا درس دے رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے وہ نبی کے جو اخلاق کی کاملیت کے لیے مبعوث کیے گئے، اللہ کے وہ نبی کے جنہوں نے اخلاق کے اقدار متعین کرنے تھے، وہ اپنی ازواج کے ساتھ محبت کا معاملہ نہ فرماتے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اپنی ازواج کی نفسیات کو سمجھ کر جا بجا ان سے اظہار محبت کیا گیا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے اظہار محبت خود فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، جس طرح ابو ذرا کو ام ذرا سے محبت ہے، میں بھی تم سے ایسی محبت کرتا ہوں. یعنی نبی کریم علیہ السلام خود اظہار محبت فرما رہے ہیں اپنی مبارک زوجہ کے لیے. اسی طرح حضور علیہ السلام جب ازواج مطہرات کے ساتھ مدینے میں جب ہونے کے بعد عصر کے وقت داخل ہوتے ان کے حجروں میں، تو انہیں آپ سلام پیش فرمایا کرتے تھے، ان کی حاجات کا آپ خیال فرمایا کرتے تھے. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام سے یہ عمل بھی آپ کا ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے اور ان سے اظہار محبت کرنے کے لیے حضور علیہ السلام ان کے ساتھ ان کی نفسیات کے پیش نظر مزاح بھی فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک عربی غذا خریزہ بنا کے لے کے گئی. حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت حضرت سودا بنت زمعہ بھی موجود تھی. میں نے حضرت سودا کو کہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بھی اس میں سے کچھ تناول فرمائیے. تو حضرت سودا نے مجھے منع کیا کہ میں اس میں سے کچھ نہیں کھاؤں گی. حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے مزاحاً نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت سودا کے گال پر کچھ خریزہ لگا دیا، تو حضور علیہ السلام نے اظہار تبسم فرمایا. یہاں تک کہ حضرت سودا کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے سودا، تم بھی اٹھو اور اس میں سے کچھ لے کر تم عائشہ کے منہ پر لگا دو. یہ نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کوئی انکار نہیں فرما رہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرما رہے. پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو بھی اپنی ازواج سے محبت تھی، اور یہ محبت رسول کا تقاضا ہی تھا کہ حضور علیہ السلام نے جا بجا اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا. یہاں تک کہ جب حضور گھر میں ہوتے اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، ازواج کے ساتھ ہاتھ بٹھایا کرتے، آٹا گوند لیا کرتے تھے. اب اگر کسی سے کہا جائے اپنے زوجہ کے ساتھ آٹا گوندو تو وہ کہے گا بھائی یہ مردانہ کام نہیں ہے، یہ مردانہ کام نہیں ہے، نبوت والا کام ہے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے گھریلو معاملات میں بھی اپنے ازواج کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ کوارڈینیشن کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ازواج کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھیں، حتی الامکان ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کریں. یہی محبت رسول کا ہمارے لیے تقاضا ہے. بہت خوبصورت انداز میں حضرت آپ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی، اور یہ بہت ضروری ہے جو کہ اس معاشرے میں آج کل یہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا حضرت، میں چاہوں گا ازواج مطہرات کا ذکر ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور سے محبت کی بات تو ہو گئی. میں چاہتا ہوں کہ جو سرکار کی صحابیاں، جیسے کہ حضور پر جانیں لٹانے والے صحابہ تھے، اسی طرح صحابیاں تھیں، تو وہ صحابیاں حضور سے کس انداز میں محبت کیا کرتی تھیں؟ میں چاہتا ہوں اس موضوع میں اس چیز کو بھی ایڈ کیا جائے. ماشاءاللہ صحیح بات ہے. صحابہ کرام کی جانثاریاں آپ بارہا سنتے ہیں ماشاءاللہ. صحابیات بھی جو ہے وہ کسی سے کم نہیں تھیں، بلکہ مائیں تو وہ ہوتی ہیں جو بیٹوں کو تیار کر رہی ہوتی ہیں. کافی غزوات میں ایسا ہوا کہ ماؤں نے اللہ کا شکر کیا کہ مالک تو نے میرے بیٹے کی قربانی قبول فرمائی، بڑے صبر کا مظاہرہ کیا. اور بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست صحابیاں ہیں. غزوہ احد کا موقع ہے،
اور معلوم پڑتا ہے کہ افواہ یہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں، تو وہ دوڑتی بھی میدان کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے اور لوگوں سے یہ پوچھتی کہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے اور کیسے ہیں، تم نے ان کو دیکھا بھی ہے؟ تو لوگوں نے خبر دی اور بتایا کہ تمہارا بیٹا اس غزوے میں شہید ہو گیا، کسی نے کہا تمہارا باپ یا بھائی، گھر کے 3-4 افراد کے نام اس طرح ایک ایک کر کے بعد آئے، تو ہر جواب پر وہ یہی کہتی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتی والہانہ انداز سے وہ بڑھ رہی ہے خاتون، اور جب اسے کسی نے بتایا کہ ہاں اللہ کے نبی جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہیں، تو اس نے ایک جملہ کہا اس کے بعد کہ جب حضور صحیح ہے تو پھر ساری مصیبتیں مصیبت نہیں ہیں، کل مصیبت جلل، اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال ہوئے کتابوں کے اندر۔ فرمایا کہ جب حضور صحیح سلامت ہے پھر ہمیں کسی مصیبت کا کوئی مسئلہ نہیں کہ مصیبتیں آتی ہیں تو آئیں، ہمیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کئی واقعات ہیں۔ ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ ایک زوجہ ہے حضور کی جن کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ بیٹی ہے ابو سفیان کی۔ ان کی ایک محبت کی بات بارہا کتابوں کے اندر آتی ہے، بار بار کثرت کے ساتھ آتی ہے، اور وہ یوں ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور صلح حدیبیہ کو انہوں نے فالو نہیں کیا، توڑنے کی نوبت آ گئی، تو ابو سفیان ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ اب تو معاملہ خراب ہو گیا ہے، مکہ پر حملہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں 10 سال کی شرط موجود تھی کہ حملہ ہم نہیں کریں گے، آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ تو وہ ڈرتا بھاگتا مدینے پہنچا، ابھی بشر اسلام نہیں ہوئے تھے، اور چاہا کہ حضور سے کچھ بات ہو جائے، کہ کوئی نیگوسیشن ہو جائے، دوبارہ سے کوئی معاملہ ٹھیک ہو جائے اور جنگ کی نوبت نہیں آئے۔ تو اس وقت اس نے چاہا کہ اپنی بیٹی سے ملاقات بھی کر لوں۔ یہ بیٹی وہ ہے جو حبشہ گئی اور وہاں سے پھر حضور کے نکاح میں، اور ان کی باقاعدہ جو نکاح کی سیریمنی ہے وہ نجاشی کی دربار میں منعقد ہوتی ہے، بڑے زبردست طریقے سے شاہانہ انداز سے آپ کو رخصت کیا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ کئی صحابی جو ہے وہ حبشہ سے جو ہے مدینے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اتنے سفر کے بعد ابو سفیان پہنچے مدینے میں، اور یہ اندازہ تھا کہ میری بیٹے کے پاس جاؤں گا تو بیٹی والہانہ دوڑے گی میری طرف ملاقات کے لیے، اور حضور کے حریم ناز میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر مبارک پر بیٹھنا چاہا۔ تو حدیث کے اسی ایکسپریشن کے ساتھ الفاظ ہیں، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، آپ نے اس چادر کو کھینچ لی اور کہا کہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پہ کوئی ناپاک انسان نہیں بیٹھ سکتا۔ حالانکہ وہ باپ ہے اور تھک کر کے بھی آئے۔ یہ وہ جو ہے وہ زاویہ محبت ہے جو ازواج مطہرات نے مثالیں پیش کر کے امت کو بتایا کہ حضور سے ہمیں اس درجے تک والہانہ محبت کرنا ہے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ماں اور باپ کی حیثیت اور مقام بعد میں ہے، اور اللہ کے نبی کی سرکار سب سے پہلی جو ہے وہ نسبت معاملات۔ حالانکہ دیکھیے آپ ازواج مطہرات کو امت کی مائیں کہا گیا، لیکن حضور کے بارے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ دیکھیے حالانکہ زاویہ اور اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جب ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کا خطاب مل رہا ہے تو آپ کو ابا کا خطاب ملنا چاہیے، لیکن نہیں کہا ما کان محمد ابا، ان کا درجہ باپوں سے بھی زیادہ اوپر ہے۔ تو یہ معیار آپ کا محبت کا خود ازواج مطہرات نے بتایا۔ ایک بات جو میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ کاشان نبوت کے شب و روز کے معاملات کیسے گزرتے ہیں تمہارے، تم کبھی ایسا تو نہیں کہ حضور سے کوئی ضد کر لیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جیسے مدینے کی عورتیں اپنے شوہروں سے ضد کر لیتی ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اتنی فلیکسیبلٹی ہے بات کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے درمیان کہ نرم لہجہ ہے، ان کی ضد کو پورا کرنا ہے، انہیں بولنے کی اجازت دینی ہے۔ یہ سارا رویہ بتائیے رہا ہے کہ گھر کے اندر کوئی ترش ماحول نہیں تھا یا آقا یا غلامی کا ماحول، حالانکہ ہے حضور آقا، ہم سب کے آقا ہیں، اور ان کا رویہ بھی، ان کے جملے اسی طرح ہوتے تھے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زوجہ ہونے کی حیثیت صحیح معنوں میں عطا فرمائی۔ بے شک حضرت، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس ایکچولی وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جی چاہتے ہیں سنتے ہی چلے جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے باعث شرف ہے، بے شک باعث شرف ہے، لیکن اللہ اس کو قبول فرمائے، کیونکہ آپ کے آنے سے محفل میں جان آ جایا کرتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت صاحب، علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بدر منیر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اب پروگرام کا وقت اختتام کی طرف، لیکن آپ کا کلام ہوگا ناظرین، کلام جیسے ہی کلام ہوگا پروگرام کا اختتام ہوگا، آپ سے گزارش اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تیرا کاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ کرے کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے،
حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کہڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کہڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میرا دل بھی یہ چاہندا ہے تسی میرے وکر آؤ میرا دل بھی چاہندا ہے تسی میرے وکر آؤ تیری رحماں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ تیری رحماں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے گھرے رہندے میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ لم يأتِ نذيرك في نظر مثل تو نہ شد پیدا